کی مہم میں سب نے شانہ بشانہ کام کیا ہے، قربانی دی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے، عدلیہ جو ہے آزادانہ فیصلے کر سکے، اور عوام کو جو ناانصافیاں پچھلے 70-75 سال سے جن کا سامنا کرنا پڑا اس کی بجائے ان کے حقوق اور انصاف کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے۔ ہم نے ہمیشہ اداروں کا، عدلیہ کا احترام کیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور دیگر قائدین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ان کے اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ جو ہے کریٹ کرنے کے لیے، ایک دیوار حائل کرنے کے لیے، اس قسم کی جو ہے ڈسٹریکشن پیدا کرنے کے لیے جو ہے دہشت گردی جیسے سنگین کیسز جو ہیں دائر کیے گئے۔ اس حوالے سے ہماری استدعا ہے کہ عدلیہ بھی ان معاملات کو دیکھے کہ ایک طرف اربوں خربوں کھانے والے جو ہیں ان کو ضمانتوں، ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہے، اس سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پہ مسلط کرنے کی کوشش کی، وزیر اعظم کے بڑے بھائی کی بیٹی کو پچھلے 2.5 سال سے ضمانت پہ اس لیے رہا چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیمار والد کی تیمارداری کر سکے۔ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کے تحت کسی نے کوئی زیادہ اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ والد جو ہے وہ تو پچھلے 2.5 سال سے جعلی میڈیکل رپورٹ سے کہا کہ یہاں سے بھاگے ہوئے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف، اس کے برعکس تحریک انصاف کے قائدین کے ساتھ جو سلوک برپا ہے، اس فاشسٹ رجیم نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو سلوک روا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر ایک جھوٹے کیس میں اگر ان کی ضمانت ہوتی بھی ہے تو سندھ حکومت اتنی خوفزدہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی سے کہ ان کے اوپر فوری طور پہ دوسرا مقدمہ دائر کر کے ان کو فوراً پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ عدالت میں پیشی کے موقع کے اوپر انہوں نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے ان کے اوپر جیل میں تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے نشانات بھی اپنے زخموں کے انہوں نے دکھائے۔ تو لہٰذا یہ وہ تمام معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کسی پہ انگلی اٹھتی ہے، عوام سوال کرتی ہے، تو یقیناً عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے ہم جو فیصلے ہو رہے ہیں ہم وہ بھی دیکھا جائے کہ کس طرح سے ایک دوہرا معیار کہ ایک طرف جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز اور قائدین جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے ان پہ جھوٹے پرچے کاٹ کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ضمانتیں نہیں لی جا رہی، اور دوسری طرف چوروں کا ٹولہ ہے جن کو پورا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جن پہ اربوں روپے کے کیس ہیں۔ یہاں پنجاب حکومت کے یہی جو وزیر اعظم اور اس کا بیٹا ہے، اس جو ضمانت پہ رہا ہے، وہ آئے دن جو ہے وہ تاریخوں پر تاریخیں لیتے جا رہے ہیں، اور اربوں روپے اس غریب قوم کا کھایا ہوا پنجاب حکومت کا جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انتہائی اہم ایشو آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت آفت کا شکار ہیں پورا ملک ہی، اب تقریباً جو ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی جو تباہی اور بربادی ہے اس کے حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے آپ کو مسلسل جو ہے جو بھی اس میں ریلیف ورک ہو رہا ہے، ریسکیو ہو رہا ہے، جہاں جن علاقوں میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے، ہم آپ کو گاہے بگاہے پی ڈی ایم اے میں بھی اور انفارمیشن منسٹری کی جانب سے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ صرف اتنا میں گزارش ضرور کروں گا کہ آپ سب جانتے ہیں پنجاب میں تقریباً کو 3-4 ہفتے سے جو پہلی ویو آئی وہ اگست کے پہلے ہفتے میں تھی، دوسری جو تھی وہ 14-15 اگست کے قریب آئی، اور تیسری ویو اب یہ کوئی 2-3 دن پہلے جو ہٹ کی ہے پنجاب میں۔ لیکن یہ وفاقی حکومت اور یہ جو چوروں کا ٹولہ جو نوٹنکی کر رہا ہے، اس پہ میں کوئی زیادہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو مہینے بعد خیال آئی گیا تو لوگوں کے زخموں پہ جا کے نمک مت چھڑکیں، فوٹو سیشنز لیے مت جائیں،
کچھ اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، بجائے اس کے کہ آپ صرف وہاں پہ جا کے ایک سیاسی بیانات اور صرف ایسے اعلانات کر کے فوٹو سیشنز کر کے واپس آ جائیں۔ عملی طور پہ اگر یہ وفاقی حکومت اگر چاہتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب حکومت ہی تھی جس نے آن گراؤنڈ لوگوں کو ریسکیو ریلیف کی جو میں مدد کی، تمام متاثرین تک جو ہے کھانے پینے کا سامان پہنچایا، لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ کیا، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کی، ان کے جانور مویشیوں کے لیے ویکسینیشن مہیا کی۔ لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت جب کانفرنس کرتی ہے، جب بیٹھ کے لائے عمل ترتیب کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت نہ تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے، جس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف پریس کانفرنسز پہ اور فوٹو سیشنز پہ وفاقی حکومت زور دے رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ عملاً آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں صرف تھوڑا سا جو اپڈیٹس ابھی لیٹسٹ آئی ہیں، اس میں ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی صبح سے کچھ میڈیا پہ ایک خبر چل رہی تھی جس کو ہم نے واضح طور پہ کنفرم کیا ہے کہ رنجانی بند ٹوٹنے کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی تھی، جو بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بند بالکل اپنی ایسی بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہے، اور یہ اس میں کوئی حقیقت سچائی نہیں ہے جو خبر اس میں آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کیونکہ اس وقت آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی سپلائی چین افیکٹ ہوئی ہے، زمینی راستے افیکٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اچانک جو ایک قیمتوں میں جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس حوالے سے کل بھی میری بات ہوئی انتظامیہ سے بھی، یہاں پنجاب حکومت میں یہاں پہ میٹنگ بھی ہوئی، اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی کہا ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں کہ کوئی بھی ناجائز منافع خوری جائے اس کی کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو عام مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ایک طرف سیلاب کی تباہ کاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی، ملیریا اور ایسے جو وبائی امراض ہیں ان کا بھی خطرہ لاحق تھا، اور ایسی صورت میں پنجاب حکومت نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اس کی ڈینگی کی اور ملیریا کی ادویات جو ہیں وہ مہیا کی نہیں ہیں۔ لیکن عام مارکیٹ کے اندر ایشو آ رہا ہے، عام جو بازاروں میں میڈیکل سٹورز پہ ایشو یقیناً آ رہا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ پھر جو ہے نالائق اور نااہل اور کام چور وفاقی حکومت کی جو ہے غلط پلاننگ کی وجہ سے ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پیٹرول امپورٹ کرنے کے اوپر اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے یہ ادویات کے حوالے سے بھی جو معاملات جو فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنے تھے، جو مینوفیکچررز کے ساتھ، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یہ ادویات کی جو ہے قلت پیدا کہوں گا کہ یہ بجائے یہ پریس کانفرنسز اور فوٹو سیشنز پہ خالی زور دینے کے، جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کو بالکل اگر عملی طور پہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور پہ مدد کریں، اور جو ایشوز جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کریں، کیونکہ ابھی ادویات کی آ رہی ہے، اس طرح میں نے آپ سے کہا کھانے پینے کی اشیاء اس کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ابھی آنے والا جو کرائسس ہے، کیونکہ جو فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، جو جانور ہلاک ہوئے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ دوسری اشیاء کی قیمتوں پہ اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے، جیسے کہ پنجاب حکومت نے آلریڈی یہاں پہ ہمیں گندم کی قلت کا خطرہ تھا تو ہم نے پہلی 1.1 ملین ٹن جو ہم نے آلریڈی امپورٹ ہم کر چکے ہیں، تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح صوبائی کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹائملی ڈیسیژنز لے رہے ہیں، وفاقی حکومت آپ کو پتہ جب پہلے یہاں پنجاب میں 3 ہفتے سیلاب تھا تو یہ بیرونی دوروں پہ جو ہے گھوم پہ سیر سپاٹے میں مصروف تھے، اور اب اگر یہ جو ہے یہ ایسے اقدامات، فوری اقدامات نہیں کیے جائیں گے، ٹائملی ڈیسیژنز نہیں لیے جائیں گے، تو یقیناً جو ہے یہ ہمیں شارٹیجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ایشوز ہے یہ بھی فوری طور پہ حل کرے، اور اگر امپورٹ کے حوالے سے جو کھانے پینے امپورٹ کرنے کی اجازت ہے، ٹائملی جو ہے اس کو اس شارٹیج سے نپٹ سکیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک اس سے بھی بہت بڑا چیلنج آیا تھا
جبکہ ایون اکانومی بھی بہت برے حالات میں تھی، 1% GDP یہ چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنے مشکل ٹائم پہ، مشکل محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ کووڈ جیسے چیلنج کو جو ہے نبرد آزماء ہوئے. بڑا کرٹیسزم بھی آیا، لیکن اس کے باوجود جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھیں انہوں نے بھی اس ماڈل کو، عمران خان صاحب کی حکومت نے جس طرح سے کووڈ کے چیلنج کو ڈیل کیا، اس ماڈل کو اپناتے ہوئے انہوں نے اس کی تعریف بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اس سے بہت اربوں ڈالر جو ہے بچائے جا سکتے تھے اگر ہم عمران خان والے ماڈل پہ اگر کووڈ کا چیلنج ہے اس کو ہینڈل کرتے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جیسا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں جو ریلیف ریسکیو کا کام تھا وہ کافی ختم ہو چکا تھا، لیکن اچانک اب یہ تھرڈ ویو آئی ہے. اس کے بعد اس سے ہمارا اٹک سے لے کے رہنگار خان تک کا جو لیفٹ بینک ہے انڈس کا، پورا ساؤتھ پنجاب کا جو بیلٹ ہے وہ سارے کا سارا اس پہ افیکٹ ہوا ہے. اور ہمارے صوبائی وزراء 2 دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب بھی ہو گئے ہیں، اس سے پہلے شروع میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سارے کارکردگی کی جو سرگرمی ہے اس کا سارے نگرانی کر بھی رہے ہیں. یہاں سے ساری مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. PTM میں ریسکیو ٹیمز، پولیس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، فوجی افسران، جوان، وہ بھی سارے ریلیف ورک کے اندر جو ہے اس میں شامل ہیں. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سیلاب متاثرین کی امداد کی جا رہی ہے ان کو، اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی راستے جو منقطع ہوئے تھے ان کی بھی تعمیر کے اوپر فوری طور پہ کام کیا جائے. تھینک یو. جیما صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر خزانہ جو مختلف میں صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے بھی تجارت جو ہے ہمیں کرنی پڑے گی، پیاز ٹماٹر وغیرہ لینے پڑیں گے وہاں سے بھی، تو اس میں PTI کا کیا ستانا ہے؟ دیکھیں شارٹیجز ضرور ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ایک بڑا اصولی موقف تھا ہمارا جب یہ ٹریڈ بند کیا گیا تھا، خاص طور پہ ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ ایشو آج بھی وہی ہے کشمیر کے حوالے سے. اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہماری کوئی مجبوری ہے کہ صرف ہم بھارت کے علاوہ کہیں اور سے بھی منگوا سکتے ہیں. ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں، ایران کا آپشن کھلا ہے، باقی اور دوسرے آپشن بھی کھلے. تو یہ کچھ لوگوں کی مطلب اگر مفتاح اسماعیل کی کوئی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے تو ان کو کوئی ہو ان کا کوئی ٹاسک، لیکن یہ جو اصولی موقف تحریک انصاف کا پہلے دن سے تھا وہ آج بھی وہی ہے. مطلب یہ کوئی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بعض چودھری بھی کہہ چکے ہیں کہ عدالتیں جو ان کو نااہلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ جو جج پہلے سے ذہن بنا چکے ہیں ان کو کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور آج جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی ہے. شیخ صاحب شاکر نہیں ہے تو سب کے سامنے پچھلے 3-3.5 مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ کیوں تھا؟ آپ کے سامنے ہم تو 26 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سارے مافیاز کے اگینسٹ ایک اکیلا عمران خان جو ہے وہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہمیں تو پتا تھا، قوم نے اب دیکھ لیا کہ سارا ایک ہی سارا گند جو ہے وہ ایک ہی ٹوکرے میں اکٹھا ہو گیا. پہلے انہوں نے NRO لیا اپنی آ کے 1100-1200 ارب روپے کی جو چوری جو معاف کرائی ہے. اب کیونکہ سیاسی میدان میں آپ کے سامنے 17 جولائی کو جو ان کے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے، پنجاب میں جو ہوا ہے، جو کراچی میں ان کے ساتھ ہوا ہے، ابھی عمران خان صاحب اکیلے 9 حلقوں میں بائی الیکشن میں لڑ رہے ہیں. بتائیں کسی PDM کے کسی لیڈر میں جرت اتنی ہو کہ وہ آ کے عمران خان کے خلاف جائے، آ کے کرتا نہ آ کے. آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ریکارڈ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب پہ، یہ عمران خان صاحب کی دیانت اور ایمانداری پہ قوم کا اعتماد ہے. اور میں اسی چیز سے تو یہ خوفزدہ ہے. دیکھیں اسٹیٹس کو اور یہ جو پیداوار ہے یہ سارے اسٹیٹس کو کی، یہ سارے کے سارے صرف عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نہیں ہے، یہ اس الائنس سے جو عوام اور عمران خان کے درمیان جو ایک الائنس ہے، جو عوام کو جو ایک امید نظر آ رہی ہے عمران خان میں کہ یہ ایک شخص ہے، ایک لیڈر ہے جو قوم ملک کو پاکستان کو ایک خوددار ملک بنا سکتا ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایون جو جتنے اکنامک سرویز یہ خود جو موجودہ حکومت نے دی ہے، جو پچھلی حکومت کے جو کارکردگی تھی اس کے اندر آپ دیکھ لیں فگرز کیا تھے، کیا معیشت ترقی کی طرف نہیں جا رہی تھی، اور انہوں نے 3-3.5 مہینے میں حالات کہاں تک پہنچا دیے ہیں
یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے اوپر آپ کے سامنے پہلے بھی جب یہ 2.5-3 مہینے ان کی حکومت یہاں پنجاب میں رہی اس وقت بھی ہمارے قائدین کے اوپر خان صاحب پہ انہوں نے ناموس رسالت اور اس طرح کے جو دوسرے سیریس کیسز تھے ہماری لیڈرشپ کے اوپر جو ہمارے مرکزی قائدین تھے ان کے اوپر کاٹے انہوں نے. مطلب یہ اس حد تک چلے گئے تھے. ابھی آپ کے سامنے جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے متاثرین کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے, ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں اور عوام کو موبلائز کرنے کے لیے جلسے بھی کر رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے دہشت گردی اور اس طرح کے دوسرے کیسز میں ڈال کے آج کیا ہے, آج عمران خان بجائے مطلب کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوتے, آج آپ کے سامنے وہ کورٹ میں ان کی پیشی ہے. اسی طریقے سے ہر روز یہاں پنجاب میں کیا ہو رہا تھا, ہمارے 17-18 جو لیڈرز تھے جنہوں نے 25 مئی کو جو لانگ مارچ میں ساتھ تھے, ان کے ساتھ ان کو تو روز صبح گھر سے نکلتے ہوئے پہلے 7 بجے جا کے عدالت میں جا کے اپنی ضمانت کروانی پڑتی تھی, ہر روز نئے کیس کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اب تقریباً جب سے یہ حکومت دوبارہ پنجاب میں ملی ہے, ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, ہمارا فوکس جو ہے کام کے اوپر ہے, ہم انتقامی کارروائیوں کو فوکس نہیں کر رہے. یہی فرق ہے. بتائیے گا کہ جو صورتحال آپ نے بتائی اور جس میں شاید عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر عمران خان کو کمیاں ڈالا جائے تو کسی بھی چیز میں داخل کر دیا جائے, پی ٹی آئی کے پاس کیا بیک اپ پلان ہے, کیا آپشن؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, یہ عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت اور وہ جو امید دیکھتے ہیں پاکستان کی, وہ ختم نہیں کر سکتے. یہ جھوٹے کیسز اور اس قسم کی سازشی جو ان کی کارروائیاں ہیں, اس کے ذریعے اگر کوشش کریں گے بھی تو بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف ان کو کوئی میدان خالی نہیں چھوڑے, ان کا اسی طرح سے محاسبہ کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کی قیادت میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان چوروں کا جو ہے مقابلہ کریں گے. آگے 2-4 مہینے بعد موسم چینج ہو جائے گا, سردیاں شروع ہو جائے گی, ختم ہو جائے, کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. پرویز لائی صاحب نے ٹیلی فون میں ایک بات کی تھی کہ شاید کسی کمپنی کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے کہ تمام لوگوں کو 3 کروڑ کا کار بنا کے دیا جائے گا. وہ کون سی کمپنی ہے, اس کی کہاں تک بات چلی ہے یا آگے چلنے کی امید ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو؟ بالکل. آج اگر آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو سندھ کے اندر کیا سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو امدادی سامان دیا جا رہا ہے اس میں جو خرد برد ہو رہی ہے, جو چوری ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ اس کے برعکس عمران خان صاحب نے جو فنڈ ریزنگ کی اور جو کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے, جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, اس کے اندر جو امدادی سامان کی جو ترسیل ہے, جو اس کو ڈلیور کیا جائے گا, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور مؤثر کرنے کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نستر کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. اور وہی تمام ایسی جو کمپنیز ہیں جو ریلیف ورک کے اندر جو ساری جو اس میں کام کر رہی ہیں, ان کو بھی ڈیفینیٹلی اس میں انوالو کیا جائے گا. میں آپ کو وہی گھروں کا آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے اندر بھی جو ہماری ایک کمیٹی ہے, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ ایویلویٹ کر رہی ہے کہ کن کن علاقوں میں لوگوں کے گھر تباہ ہوا ہے, لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, لوگوں کے مال مویشی جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لینڈ لیس خاص طور پہ فارمرز ہوتے ہیں, اس کی جو مین ڈپینڈنس ہوتی ہی وہ لائف اسٹاک کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ کسی طرح جو بھی حد الامکان جو ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہم کریں گے. اس کے بعد میں نے پہلے شروع کر جنوبی پنجاب سے کئی دیہات ہستی سے مل گئے, تو پنجاب حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی, میں نے آپ سے بھی گزارش کی جواب میں دے رہا تھا کہ ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے راجہ بشارت صاحب کی سربراہی میں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کمیٹی ہے, وہ انہی چیزوں کا پورا تخمینہ لگا رہے ہیں, اسیسمنٹ کریں کہ کن کن ایریاز میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور جو باقی جیسے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے